أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جی حارث صاحب ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ جزاک بہت ہی اللہ. اچھی قرآت تھی. جی مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری آواز برابر آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی الحمدللہ. جی. محترم قابل احترام ناظرین کرام، اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، جسے حدیث پاک میں فرمایا گیا: الدنیا دار المحن. یہ دنیا تو دار الامتحان ہے. میرا اور آپ کا یہاں آنا، پیدا ہو کر عدم سے وجود میں آ کر پیدا ہو کر زندگی گزر بسر کرنا، یہ ساری چیزیں
امتحان یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی بہتری چاہتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر عمل لائے گا، کون اعمال حسنہ کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا. یہ امتحان ہے. یہ ایک ایسا امتحان ہے جو پوری طریقے سے لیک ہو چکا ہے اور سب کو اطلاع ہے، سب کو خبر ہے، سب کو معلوم ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے الگ الگ بہانے اور الگ الگ راستے اللہ میسر فرماتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا درجہ میرے نزدیک بڑھتا رہے، میرے بندے ترقی کرتے رہیں، اعمال کے اندر آئیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اعمال کے راستے فراہم کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہرگز مال و دولت مطلوب نہیں ہے. آج جن جھمیلوں میں میں اور آپ الجھے ہوئے ہیں، آج جن بشری تقاضوں کو ہم نے اہم سمجھ کر اسے ہی اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنایا ہوا ہے، یہ ضرورتیں، یہ حاجتیں، انہیں پورا کرنے کے سہولتیں اور اسی کو تلاش کرنے کے لیے الگ الگ مشقتیں برداشت کرنا، الگ الگ صعوبتوں اور کلفتوں کو اٹھانا، ہر سودے کے لیے انسان اس معاملے میں تیار ہے کہ دنیا میری کیسے بن جائے، کیسے اچھی ہو جائے. حالانکہ اس دنیا کے تعلق سے اللہ نے فرمایا نحن نرزقک لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کہ ہم تم سے کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے. اور اعمال کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جو جیسا آئے گا اسے اس کے مطابق ہم اس کا بدلہ عطا کریں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھلائی یا برائی لے کر آئے گا، ہم اسے سارے عالم کے سامنے دکھلائیں گے بھی، بتلائیں گے بھی، اور اسے نام اعمال کے ترازو میں تول کر اس کا اجر اور بدلہ بھی دیں گے. مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. اسی اعمال کو بنانے کے لیے، انہی اعمال کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالی الگ الگ راستے ہم لوگوں کے لیے میسر کرتے، فراہم کرتے. چنانچہ آپ اگر غور کریں گے، علماء فرماتے ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے اندر الگ الگ تہواروں کے ذریعے سے، الگ الگ عبادت والے ماحول کے ذریعے سے اس طریقے سے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے کہ اگر میں اور آپ صحیح معنوں میں اطاعت کے ساتھ، مکمل فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمیں کھسکنے کا راستہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے غفلت کا کوئی راستہ ہی نہیں اللہ نے چھوڑا. مثال کے طور پہ ابھی چند دنوں پہلے شب برات تھی، بہت سے لوگوں نے اس میں کچھ اہتمام بھی کیا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے اسے افضل بھی سمجھا ہوگا. ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے، نظریہ ہے. بلکہ 2 ماہ قبل سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کی دعاؤں میں خاص دعا یہ ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ ابھی رمضان آیا بھی نہیں، رمضان کے آنے میں 2 مہینے باقی ہیں، اور تبھی سے اللہ کے نبی کی فکروں میں، دعاؤں میں رمضان کے متعلق خبر شروع ہو چکی، اور بلکہ معمولات کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھا کرتے تھے، سال کے دیگر مہینوں میں اتنی زیادہ عادت نہیں تھی. سال کے دیگر مہینوں میں تو ایام 20 کے روزے رکھنے کی عادت تھی، عادت شریفہ تھی، لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ابھی رمضان آیا بھی نہیں، لیکن اس کے برکات و انوارات، اس کی رحمتیں،
اس کے اندر ملنے والے فضائل و مناقب جو ہیں اس کی شروعات اس سے پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں ایک بہت پیاری بات لکھی رمضان کے تعلق سے، کہ رمضان کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے ان کی بات سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی ایمان والے کے دل میں ہلچل مچ جانا اور ایمان والے کا اس فکروں میں لگ جانا، اپنی باتوں میں صبح و شام کے تذکروں میں اس کو لے لینا، یہی رمضان کی برکتیں۔ بلکہ انہوں نے مثال سے سمجھایا، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا کہ جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے ابھی سورج نکلتا نہیں ہے، لیکن ہلکی ہلکی اس کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں اور آسمان میں سفیدی نظر آنے لگ جاتی ہے، الگ الگ انداز میں اجالا آنے لگ جاتا ہے، حالانکہ ابھی سورج نکلا نہیں، لیکن ہمیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورا آسمان سفید ہو چکا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب سورج اوپر آتا ہے تو اسی طرح روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تلک کہ وہ بڑھتے بڑھتے جب دن کے 12 بجتے ہیں تو سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے تو روشنی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ آنکھیں چندیانے لگ جاتی ہیں، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رمضان کے انوار و برکات بھی اسی طرح رکھے ہیں کہ رجب اور شعبان سے ہی اس کے بارے میں فکریں، بلکہ رجب اور شعبان سے اس کی فکروں کے تعلق سے آپ لوگ اگر کسی ہمارے سننے والوں میں سے اگر کوئی حافظ قرآن ہوگا تو وہ اس کو اور بہتر محسوس کر سکے گا کہ حفاظ کرام کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اور حفاظ کرام کے دل میں ہی کیا، ایک عام مسلمان بھی، ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی دنوں سے لوگ اپنے اسٹیٹس پہ رمضان کی آمد کے تعلق سے عجیب عجیب چیزیں لگاتے ہیں، بلکہ ایک عامی شخص جو بہت ممکن ہے کہ اپنے کام کاج کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ پاتا، وہ بھی اپنے زبانوں سے، اپنی بات چیت میں وہ بھی رمضان کا تذکرہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کہ کہیں بھی ملا تو پوچھتا ہوا ملے گا کہ رمضان کب سے شروع ہو رہا ہے، بدھ سے روزہ ہے کہ جمعرات سے روزہ ہے، اس کا بھی یہ تذکرہ کرنا، عام سے عام انسان کا اس بارے میں بات کرنا کہ پہلی تراویح کب ہے۔ جیسے آج سعودیہ میں چاند ہوا، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کا، عام سے عام انسان بھی اس بات کو زبان زد عام و خاص ہو جاتی ہے بات کہ ہر کوئی اس بارے میں تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کی انوار و برکات ہے کہ ابھی سورج نکلا بھی نہیں اور اجالا پھیل گیا، اسی طرح بالکل سورج بھی نہیں اجالا پھیل گیا، اسی طرح رمضان آیا بھی نہیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی طرف ایمان والوں کا دل متوجہ ہو گیا۔ یہ رمضان کی برکتیں، رمضان کے لیے حدیث پاک میں ابھی جیسا کہ خطبے کے اندر ہم نے تلاوت کی حدیث کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں کو، اپنی نعمتوں کو اور اپنی مغفرت کے دہانوں کو اتنا وسیع تر کر دیتے ہیں کہ ابھی رمضان آتا ہے اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو مغلق بند کر دیتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور عبادت کا ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عبادت میں آڑے آنے والا شیطان، اللہ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اپنے بندوں کے لیے رحمت کا نظم ہے، اپنے بندوں کے لیے عبادت کا انتظام ہے۔ بے شمار ایسی حدیثیں کہ رمضان کے آنے سے آسمانی نظام کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور کس طریقے سے اللہ اور اس کے فرشتے رمضان کی آمد پر بندوں کے عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی خصوصیات ہیں۔ رمضان آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی نسبت سے صرف
اللہ اعمال کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کو اللہ بڑھا دیتے، ایسا بڑھاتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ نیکی عام دنوں میں تو اللہ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، جو قرآن پاک کی 8ویں پارے کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ ایک نیکی کا اللہ 10 گنا بڑھا کر دینے والے ہیں۔ یہ تو عام دنوں کا معمول ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت ایسی وسیع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 10 درجے کو بڑھا کر 700 درجے تک کر دیتے۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوران ایک مرتبہ خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی نفل عبادت لے کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے، یعنی کوئی نفل عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفل کے بدلے میں اسے فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی فرض کرتا ہے تو ایک فرض کے بدلے میں اللہ کی طرف سے 70 فرضوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین، سامعین، یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ عمل کے اندر اسے لانا، اس اہمیت کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے، ان ساری باتوں کو اپنے دھیان میں جماتے ہوئے، بٹھاتے ہوئے ہم عمل کے اندر غوطہ زن ہوں، عمل کے راستے پر آئیں، عمل والے بنیں۔ اصل مقصد یہ کہ کیا اللہ کی دیا ہے اور کیا اللہ کی رحم و کرم ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں کہ رمضان کے نام پر، حالانکہ ذرا ایک عام سی بات ہے کہ بادشاہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غلاموں کے لیے اور نوکروں کے لیے راستے فراہم کرے۔ ارے نوکر کو ضرورت ہے کہ بادشاہ کی ہلکی سی بھی گنجائش اور اجازت مل جائے تو یہ اپنا کام کروا لے۔ دنیا کا تو اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عہدے والے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے دروازے بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ نہ آ سکے ہم تک۔ ضرورت مند یہ چاہتا ہے کہ میں اس تک کیسے پہنچ جاؤں، لیکن اللہ کا نظام، یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ کی ہم لوگوں سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا ترجمہ یہ بھی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے کہ میرے بندے کیسے میری طرف آئیں۔ کیسے عجیب عجیب انداز میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم میں اپنے کلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ذرا ہم غور کریں۔ اب یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، یہ ماہ مبارک اپنے ساتھ جس طرح صبح شام کی عجیب عجیب اپنی ایک خوشگواری، ایک خوشحالی اور ایک عجیب سی بہار لے کر آیا ہے، اسی طرح محترم سامعین اپنے ساتھ ساتھ بہت سے اعمال کو بھی لے کر آیا ہے۔ میں اور آپ محسوس کرتے ہوں گے، یقیناً ہر ایمان والے کے دل میں یہ احساس ضرور آتا ہے کہ رمضان کے آتے ہی اس کے دل کے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہر ایمان والے کے ساتھ یہ خاصہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ اجر ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ ہر ایمان والے کے دل کے اندر کیفیتیں تبدیل ہوتے ہوئے اسے محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت کو محسوس کر کے عمل پر جمنا اصل کمال ہے۔ کہ اصل عمل کے اوپر جمنا، عمل کے اوپر لگنا۔ امام سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بھی لکھا کہ رمضان کے اندر جو اللہ کے انوار اور برکات کا جو نزول ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں بندوں کی جانب اس قدر متوجہ ہوتی ہیں، وہ فرماتے ہیں امام سرہندی رحمت اللہ علیہ کہ رمضان کے مقابلے میں دیگر اوقات میں اللہ کی رحمتیں جتنی اترتی ہے اور رمضان میں جتنی اترتی ہے، اگر دونوں کا توازن اور مقابلہ کیا جائے، دونوں کو ناپا اور تولا جائے، تو بالکل جس طرح قطرے کو سمندر کے مقابلے میں جس طرح قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، تو سال کے دیگر ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات جتنی اترتی ہے، رمضان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رمضان میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، جس طرح قطرے کے مقابلے میں سمندر ہے، ایسے ہی سال کے دیگر اوقات کے مقابلے میں رمضان کے شب و روز ہے۔ کیا بتاؤ تو صحیح،
ہم سب ذرا اندازہ لگائیں، ہم سب ذرا سوچیں کہ کیا رمضان آ کر کون سا پہاڑ ہم پر ٹوٹتا ہے. ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ کون سی بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں سے ہو نہیں سکتا. عجیب انداز میرے اللہ کا، ذرا سنو تو صحیح کہ کتنا پیارا انداز اللہ نے اپنایا. جہاں پر روزہ فرض کیا، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے میں ہو، زندہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس آیت میں اللہ نے روزے کو فرض کیا. ابھی روزہ فرض کیا ہی تھا. یہ بدنی عبادت ہے اور مشقت والی عبادت ہے، بندوں کو تھوڑی اس میں تکلیف کا اندیشہ ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی جتنی رحمت ہو سکتی تھی، اللہ نے اپنا جو نرمی کا معاملہ کرنا تھا، فوراً فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، تکلیف ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر میں ہے، مشقتوں میں ہے، کلفتوں میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا کہ دوسرے دن روزہ رکھ. اور یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اور اللہ نے وضاحت کے ساتھ کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اے میرے بندوں، میں تم سے آسانی چاہتا ہوں، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. کیا انداز ہے میرے اللہ کا. اے میرے بندو، یرید اللہ بکم اليسر، میں تم سے آسانی چاہتا ہوں. آسانی کیا ہے؟ فرمایا صاف سیدھی آسانی یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آسمان کے سورج جو ہے کئی لاکھ کلومیٹر دور ہونے کے وقت میں یہاں معمولی سی دھوپ میں، معمولی سی تپش کے اندر تھوڑے وقت کے لیے تھوڑا سا بھوکا رہ لینا، یہ تو بڑا آسان سودا ہے ہمیشہ کی جنت خریدنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بڑا آسان سا سودا ہے. میں تم سے مشقت نہیں چاہتا، میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ فرما رہے. اصل ہے کہ دل کے اندر جذبہ ہو، دل کے اندر شوق ہو، دل کے اندر عبادتوں کی لذت ہو، دل کے اندر وہ جو شیرینی ہے روزے کی اور اس نمازوں کی اور اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑنے کی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی جو لذت ہے، اصل دل کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عجیب بات انہوں نے فرمایا کہ مجھے زندگی سے محبت ہے، مگر اس لیے نہیں کہ میں لمبی زندگی گزار کے زیادہ مالدار بنوں، بلکہ اس لیے میں زندگی سے اس لیے محبت کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دھوپ کے دنوں میں روزے رکھ سکوں اور سردی کے دنوں میں تہجد پڑھ سکوں. کہ کیا شوق تھا، کیا جذبہ ہوگا. محترم سامعین، ہم سب کے سب اس بات میں ہم سب کے سب اپنے لائن میں، اپنی فیلڈ میں محنت میں لگے ہوئے. کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی ملازم ہوگا، کوئی کسی جگہ جاب پر ہوگا، کوئی اپنی ہر ایک اپنی فیلڈ میں لگا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنے اعتبار سے بے شمار مشقتیں اٹھا رہا ہے دنیاوی اعتبار سے. ہاں، کوئی کام کرنا آسان نہیں ہے. اگر تجارت ہو، معمولی سے معمولی تجارت بھی ہو، لیکن انسان کے لیے وہ آسان نہیں ہے. اسے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کا نظم کرنا پڑتا ہے. اتنی ساری صعوبتیں، مشکلیں ہم سب دنیا کے لیے اٹھاتے ہیں. مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے یہ بات خاص طور پر کہا کرتے تھے، بار بار انہیں اکسانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ہم سب اپنے بدن کو دنیا کی محنت کے لیے کتنا تھکاتے ہیں. کبھی ذرا ہم اندازہ لیں، کیا ہم نے بدن کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکایا ہے؟ کبھی ذرا ہم اس کا جائزہ لیں کہ کیا میں نے اپنے آپ کا میرا پسینہ اس لیے بہا کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے پسینہ بہاؤ؟ کبھی میرا پسینہ اس لیے بہا کہ گوشے اور تنہائی میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر میں اللہ کے سامنے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو یا اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوں، اور گناہوں اللہ کے سامنے بیٹھ کر گناہوں کو یاد کرتے کرتے میرے دل کی یہ کیفیت ہو کہ میرے بدن سے پسینہ چھوٹ جائے. جس طرح ایک آدمی کا ڈر کی وجہ سے اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا کبھی اس کو وہ کیفیت ہم پر آئی؟ کہ محترم سامعین، یہ ایک موقع ہے. اللہ والوں کے یہ معمولات ہوا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم 3 بڑی تبدیلیاں دیکھا کرتے تھے. سب سے پہلی تبدیلی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا. سب سے پہلی تبدیلی اضافہ بہت انتہائی حد تک ہو جاتا تھا، اور ایسا اضافہ ہوتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے پہلے
عبادتوں کا اور تہجد کا یہ معمول تھا کہ آپ کے قدم مبارک یہ ان پر ورم آ جایا کرتا تھا اور یہ سند پڑ جاتے تھے، اور رمضان المبارک میں اس میں اور اضافہ ہو جائے تو میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا عبادت کا۔ اتنی عبادت افلا اکون عبدا شکورا کے لیے، صرف کہ میں اللہ کا شکر گزار کیوں نہ بنوں، اس شکر گزاری کے لیے اتنی زیادہ عبادت کہ رمضان میں صحابہ فرماتے ہیں کہ بہت معمول بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں یہ تھا کہ آپ صدقہ و خیرات میں بہت زیادہ کثرت کرتے تھے، کہ عام دنوں میں بھی آپ کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا کہ جو بھی ہدیے ہدایے آتے یا کسی جگہ سے کوئی چیز آتی یا کوئی بھی حصہ اپنے حصے کا آتا، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا دیا کرتے تھے کہ فوراً ضرورت مندوں تک اسے پہنچا دینا، اسے لوگوں میں تقسیم کروا دینا، یہ آپ کی سنت عظیمہ اور مبارکہ تھی۔ مگر وہ چیز رمضان المبارک میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ وقت تو خاص طور پر اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کا وقت ہے۔ اس میں جن عبادتوں سے، جن چیزوں سے، جن اداؤں سے اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکتے ہیں، لوٹ لینا چاہیے۔ اس لیے صدقہ و خیرات میں بھی بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ یہ والا معمول بھی ہمارے یہاں ہے، عبادتوں کا بھی معمول ہے، ساتھ میں صدقہ و خیرات کا بھی معمول ہے، کہ کسی نہ کسی درجے میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کا فضل ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ اور اپنے اعتبار سے جو صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں رمضان میں کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ بھئی جو لوگ زکوٰۃ کی نیت سے اپنا مال ادا کرتے ہیں، اول درجہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو اصل طریقہ ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے مال کے اوپر، وہ سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے۔ تو جو بھی آدمی صاحب نصاب بن گیا، اسے چاہیے کہ صاحب نصاب بننے کے 1 سال کے بعد اس کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی وہ وقت پر ادا کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ جس وقت سے صاحب نصاب ہم بنے ہیں اس کا حساب کرتے ہوئے، اس کا اندازہ لگاتے ہوئے، جس مہینے میں ہم صاحب نصاب بن کر سال پورا ہم پر گزر جاتا ہے، اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ اول درجہ ہے، کیونکہ عبادتوں میں تاخیر سے بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ ہوتے جا رہا ہے، فرض ہو چکی زکوٰۃ، روپے پیسے میسر ہے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو تاخیر کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ ہاں ایک شکل یہ مناسب شکل ہے کہ اگر مان کے چلو آپ رمضان کے علاوہ آپ کسی اور مہینے میں، سفر میں یا کوئی کسی اور مہینے میں آپ کا سال مکمل ہوتا ہے، آپ چاہیں تو بجائے اس کو آگے بڑھانے کے آپ پہلے سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یہ اول درجہ ہے، یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ لیکن تاخیر کر کے رمضان کا انتظار کرنا اور اس میں زکوٰۃ کے لیے اہتمام کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اسے علماء منع فرماتے ہیں۔ اس کے لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ تو بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایسی صدقہ و خیرات کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ تو ایسے ہی ایک ایسا بڑا اونچا عمل ہے اور ایسے بڑے فرائض میں سے اس کا شمار ہوتا ہے کہ یہ محض اور محض سراپا بندوں کے فائدے کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے۔ کیا عجیب انداز میں اللہ نے فرمایا، 3 پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ کہ ایمان والو اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے زکوٰۃ نکالا کرو، خرچ کیا کرو، اور یہ خرچ کرنا یہ تمہیں فقیر اور تمہیں تنگ حال بنانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری تنگی تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خرچ کرنا اس لیے ہے تم خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرے گا اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہمارے، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ آدمی 1 روپیہ دیتا ہے، اپنے اعتبار سے زکوٰۃ جو بھی نکالتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کے مال کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، برائیوں سے، آفتوں سے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اس کے مال کی جو گندگی ہے ہر چیز کو اللہ صاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بہترین اللہ کا ایک نظام ہے۔ صبح شام مجھ سے اور آپ سے اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں اور اپنے خرچے میں اور اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں کتنی کمی زیادتی ہو جاتی ہے، یہاں پر بہت سی مرتبہ چوک سے ہو جاتی ہے، غلطی سے انسان کر بیٹھتا ہے، بھولے سے کر بیٹھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ سے دنیا میں رہتے ہوئے اگر معاف کروانے کا اس کا بہترین راستہ زکوٰۃ ہے۔
کہ انسان یہ سوچے کہ میں جتنا کثرت سے ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر کرے، زیادہ سے زیادہ مال کو ادا کرے. کہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ اتنا زیادہ مال کو بڑھائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ تمہارے کو 10 لوٹا کر دیں گے. ایسے بے شمار اللہ والوں کے بزرگوں کے واقعات ذکر کیے گئے، صحابیات کے واقعات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مشہور واقعہ ہے کہ اپنا روپیہ صدقہ کر کے اللہ کے دینے کے منتظر تھی، بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ 1 کے بدلے میں 10 دینے کا وعدہ کرتے ہیں. عام دنوں کے اندر یہاں پر 1 ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 درجے تک بڑھا دیتے ہیں زکوٰۃ کی مقدار. اس کے لیے اس بات کی کوشش ہو. ہم سب اکثر لوگوں کو علم ہوگا، معلومات ہوگی، اور نہیں بھی ہوگی تو اپنے اعتبار سے اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے ضرور اس مسئلے کو معلوم کرے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں. سب سے پہلے کمی کوتاہی یہی ہو جاتی ہے. بہت سے مالداروں کو ہم نے دیکھا کہ جو زکوٰۃ نکالتے تو ہیں مگر اپنے اندازے سے نکالتے ہیں. انہیں یہ معلوم بھی نہیں کہ زکوٰۃ کتنی ہم پر فرض ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ بنتی کتنی ہے، ہم نے ادا کتنی کی. اس کا آنکڑا اور اس کا حساب نہیں رکھتے. تو نہیں، جب نکالنا ہی ہے، ایک عمل کو ادا کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس شکل کو اس شکل کے ساتھ کریں کہ وہ عمل مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے ہو جائے، کہ جو ادائیگی ہمارے ذمہ فرض ہوتی ہے، ہمارے ذمہ لازم ہوتی ہے، ہم مکمل ادا کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے کوشش ہو کہ اس مسئلے کو معلوم کرے. مکمل اس کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے یا پھر اس کے جتنی اس مالیت جتنی قیمت ہو، ہمارے پاس نقدی وغیرہ ہو، یا کوئی چیز اس طرح کا مال ہو جو بڑھنے والا ہو. اس طریقے سے مسئلے مسائل اس کے جو ہیں یہ بہت ڈیپلی مسائل ہوتے ہیں. اسے بیٹھ کر سمجھ کر اپنے اعتبار سے ہم لوگ معلوم کریں گے. جب اپنی پوری مالی حیثیت کو رکھیں گے، اپنے قرضوں کو رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے مفتیان کرام آپ کو متوجہ کریں گے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے. اس بات کی فکر ہو کہ دیکھو 2 بڑی فکر کرنا ہے. ایک تو زکوٰۃ جتنی فرض ہوتی ہے ہم لوگوں پر، جتنی واجب ہوتی ہے، اسے مکمل ادا کرنا، پہلی فکر اس کی. اور دوسری یہ فکر ہو کہ ضرورت مندوں تک زکوٰۃ کا پیسہ پہنچانا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف کو بھی بیان کیا بڑے وضاحت کے ساتھ. مصارف کے اندر غربا کو سب سے پہلے بیان کیا، مطلب ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو. اور حاجت مندوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار سب سے زیادہ اولا ہے. اپنے رشتہ داروں میں، اپنے علاقے کے، اپنے آس پڑوس کے اندر کسی بیوہ وغیرہ کو اگر ہم صحیح معنوں میں ان کی حیثیت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو کوشش ہو کہ اپنے زکوٰۃ کی رقم زیادہ سے زیادہ مناسب انسان تک پہنچانے کی ہماری فکر. یہ 2 بڑی چیز. عموماً یہ بھی ایک غلطی معاشرے میں چل پڑی ہے. اور چونکہ معاشرے میں کیا بلکہ یہ نظام بھی ایسا ہو چکا ہے کہ اننون افراد جو آتے ہیں اور الگ الگ لوگ ملتے رہتے ہیں، مانگنے والے ہر طریقے کے لوگ اس وقت چل رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے انسان بہت زیادہ معلوم بھی نہیں کر سکتا، اور معلومات کی حد کو پہنچ بھی نہیں سکتا کہ وہ صحیح آدمی تک ہی پہنچ جائے. یہ بھی پاسبل نہیں باقی رہا. لیکن کوشش ہو کہ جہاں تلک ہو سکے ہم اپنے اعتبار سے اٹھا پٹک کر کے اس کو اچھی طریقے سے معلومات کر لیں اور ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. کیونکہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے مستحق زکوٰۃ تک پہنچنا بھی ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے اس بات کی بھی کوشش ہو. یہ بہت اونچا عمل ہے اور یہ ایسا فرض ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر، سینکڑوں سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا. یہ نماز کتنا اہم عمل ہے ہم سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، 12 بیانات میں بات سنتے رہتے ہیں. تو زکوٰۃ کی فرضیت اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہوگی کہ اللہ نے نماز جیسے اولوالعزم فریضے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے فریضے کو 12 بیان کیا ہے. الحمدللہ یہ جو اپنا اس وقت یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے اسلامک اسٹاک، اس چینل پر ہو رہا ہے، اور اس چینل کا پورا تعلق مالیات سے ہی ہے کہ جتنے شیئر وغیرہ کا مسائل ہیں اور جتنے زیادہ اس کے اندر جو بھی جس اعتبار سے بھی انسان اس کے اندر حصہ لیتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مالیات کے اعتبار سے، اور اکثر صاحب اموال اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کے لیے فکر ہو، کوشش ہو کہ ہمارا جو بھی سرمایہ، چاہے وہ آن لائن لگا ہوا ہو، چاہے وہ ہمارے قبضے میں ہو، چاہے بینک کے اندر جمع ہو، جس شکل میں بھی ہے، ان تمام شکل کے سرمایوں کو مفتیان کرام کے سامنے پیش کر کے اس کی اصل نوعیت اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی جو واجب شدہ زکوٰۃ ہے اس کی رقم اور مالیت طے کر کے مستحق زکوٰۃ تک پہنچانے کی فکر کریں. یہ رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام ہے.
اس کو ہو سکے تو قسطوار دے، تھوڑے تھوڑا حصہ کر کے دے، یا ہو سکے تو کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت اٹکی ہو، مستحق زکوٰۃ نظر آ رہا ہے اور بڑا اس کے اوپر خرچہ ہے، تو اکٹھا ہی اس کو ادا کرنے کی ایک مشت اسے ادا کرنے کی فکر کرے، جو مناسب شکل ہمیں سمجھ میں آئے اس طریقے سے زکوٰۃ بھی نکالنے کی کوشش کرے۔ اس کے اندر رمضان المبارک کے اندر عبادتوں کے اندر جو بڑی بڑی دو عبادت ہم لوگوں کو ملتی ہے اور جو بڑی لذت والی بھی ہے، بڑے مزے والی بھی ہے، وہ ہے روزہ اور تراویح۔ رمضان تو ملا ہی عبادت کے لیے ہے کہ صبح و شام کے اوقات کو اس کے اندر فارغ کرنا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان کو عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے انہماک کے ساتھ اسے گزارا کرتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنا اور اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہنا میرا معمول تھا۔ میرا ایک بچپن کا دوست مجھ سے ملنے آیا، دیکھو عجیب واقعہ لکھا، کہا میرا ایک بچپن کا دوست مجھ سے رمضان کے دوران، وہ کسی وجہ سے کہیں گیا ہوا تھا، بہت دنوں کے بعد ملاقات کے لیے آیا اور میں اپنے ذکر اپنی تلاوت میں مشغول تھا۔ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، میرے انتظار میں بیٹھا رہا کہ اب مجھ سے بات کریں گے، تب مجھ سے، لیکن میں اپنا قرآن پڑھتا رہا، اسے میرا معمول معلوم نہیں تھا، میں اپنا قرآن پڑھتا رہا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز کا وقت ہوا، میں گیا عصر کی نماز پڑھا، عصر کی نماز کے بعد کوئی اور سنت نفل نہیں تھی، میں واپس آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ جب بیٹھے بیٹھے 2-3 گھنٹے گزر گئے اور کافی وقت ہو گیا، اور ایک بچپن کا دوست جو ہمیشہ سے بے تکلف ہو کر بات کرتا تھا، اس سے صحیح سے بات چیت بھی نہیں ہو پائی، تو وہ بیچارہ مایوس ہو کر اٹھا اور کہنے لگا اجی رمضان تو ہم کو بھی ملا مگر اس طرح بخار بن کر نہ ملا۔ کہ اس نے غصے میں اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی رمضان تو ہمیں بھی ملا ہے، لیکن تم پر جس طرح رمضان میں عبادتوں کا بخار چڑھ گیا ہے، اس طرح تو ہمیں رمضان نہیں ملا ہے، کہ اتنا زیادہ انہماک عبادتوں کا کہ پکا دوست بھی آ رہا ہے لیکن بات کرنے کا اس سے وقت نہ ملے، کہ اتنا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا یہ معمول تھا، شاہ عبد الرحیم صاحب کا، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک دن پہلے ہی اپنے مریدین اور متوسلین سے، اپنے سارے جو جتنے مریدین تھے ان تمام سے وہ مصافحہ کر لیا کرتے تھے، اپنی غلطی معاف کروا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اجی اب چھٹی، اب یہ ساری چیزیں رمضان کے بعد دوبارہ سے ہم ملیں گے، اب رمضان بھر کے لیے میں اپنے گوشے تنہائی میں جانا چاہتا ہوں اور اللہ کے حضور رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا زیادہ، بلکہ جو اس زمانے میں زیادہ جو سلسلہ چلتا تھا وہ خطوط کا سلسلہ تھا۔ اپنے خادموں سے کیا رکھا تھا کہ رمضان کے دوران آنے والے خطوط چاہے کتنے ہی ضروری کیوں نہ ہو، لیکن ان تمام کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ خطوط کا بھی لکھوانے اور لکھنے کا سننے کا ٹائم نہیں تھا، اتنا زیادہ اہتمام کہ یہ رمضان کے اندر عبادتوں کا اہتمام، اور روزے کا یہ حال عالم تھا کہ ہر حال میں روزے کو رکھنا اپنے لیے فرض سمجھنا۔ آج ہمیں اور آپ ذرا ہم اندازہ لگائیں جاب والے جاب کی نسبت پر کہ نہیں بھائی ہمیں اتنی لمبی ہمیں ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، اتنا دھوپ کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی اس بہانے روزہ چھوڑ رہا ہے، کوئی اس وجہ سے کہ نہیں بھائی ہمیں صبح سے شام تک کام کرنا رہتا ہے، کوئی مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، الگ الگ بہانوں سے ہم روزے کو چھوڑنے پہ لگے ہوئے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی جو برکتیں ہیں اور اللہ نے اس کا جو اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر رمضان کا ایک روزہ انسان اپنی لاپرواہی سے چھوڑ دے تو چاہے اس کی قضا، علماء نے مسئلے کے اندر بیان کی کہ اگر بنا مجبوری کے کسی وجہ سے انسان زبردستی اپنا روزہ توڑ دے تو پھر اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور کفارہ 2 ماہ مسلسل روزے کا ہے۔ یہ بہت عجیب وہ سزا ہے، لیکن اتنی سب سزا وہ کر لینے کے باوجود بھی رمضان کے روزے کی جو برکتیں، رحمتیں اللہ نے جو اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، جسے اللہ نے حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے الا الصوم فانا اجزا بھی، جس کو اللہ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں ہی دوں گا، یا فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ، اتنا اونچا اسے عظیم الشان بنا کر اللہ نے پیش کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ انسان قیامت تک اگر روزہ رکھے، اپنی پوری زندگی اپنی موت تک روزہ رکھتا گزار دے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے نماز کا بھی معاملہ وہی ہے
کہ ایک وقت کی فرض نماز کو اگر ہم جان بوجھ کر قصدن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چاہے آپ قضا کر کے اپنے ذمے سے اسے ساقط کر دو، مگر اس کے جو فضائل تھے اور اس کی جو اللہ کی طرف سے جو اس پر اجر و انعامات کے وعدے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکتے نفل نمازوں کے ذریعے سے۔ اس کے لیے رمضان کے بارے میں روزوں کا بکثرت اہتمام، تراویح کا بھی اس بارے میں خاص طور پر دیکھو، تراویح کے تعلق سے بات آئی ہے تو ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے اور کڑوی حقیقت ہے جو ہمیں سننی بھی پڑے گی، ہم ماننی بھی۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج یہ چل پڑا ہے، تراویح پڑھنے کا شوق تو ہم میں سے ہر کسی کو ہے، لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں مسجد میں، کس مسجد میں مختصر اور جلدی تراویح پڑھی جاتی ہے۔ ایک عجیب ایک فضا بن چکی ہے، ایک ماحول بن چکا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں بھائی جلدی سے تراویح مکمل، بلکہ بہت سے بزنس والے، دھندے والے تو ایسے بھی ہیں جو قرآن کو ختم کرنے کے لیے اور زیادہ تیزی سے تین دن میں قرآن ختم کروا لیتے ہیں، تراویح کے اندر 3 راتوں کے اندر قرآن ختم۔ ٹھیک ہے، علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اس قرآن کی تلاوت میں اور اس پڑھی ہوئی تراویح کے اندر جو قرآن کا سننے کا جو مزہ ہے اور جو قرآن کے مفاہیم اور معانی ہے اور جو اس سے ملنے والے فوائد ہیں، یقینی طور پر وہ کہیں نہ تو کہیں کسی نہ کسی درجے میں ضرور بے ضرور اس کے اندر فرق آتا ہے۔ اس کے لیے کوشش ہو کہ ہم لوگ موقع کی تلاش میں نہ رہیں، ہم لوگ سستی اور غفلت اور کاہلی اس ماہ مبارک میں نہ کریں۔ ہماری فکر ہو کہ بھئی ایسی جگہ تراویح پڑھے جہاں دل کو تسلی ملتی ہو۔ ہاں، اگر صحیح معنوں میں اگر ہم اپنے دل کو اپنا حکم مان لیں، اپنا جج مان لیں، اور یہ بات نوٹس کریں کہ جا کے میں مسجدوں میں دیکھوں گا کہاں میرے دل کو تسلی ملتی ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ دل کو تسلی اسی مسجد میں ملے گی جہاں قرآن تدویر کے ساتھ، مطلب بالکل آہستہ آرام سے، بالکل اس انداز میں کہ ہر لفظ سمجھ میں آتا ہو اور لفظ کے اندر اتار چڑھاؤ ہو، جس سے قرآن دل کے اندر گھر کر جاتا ہو، دل ضرور ایسی مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے خوش ہوگا اگر دل کو ہم حکم بنائیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا اور ہم اپنے نفس کو اپنا جج بنا لیتے ہیں۔ اب نفس اس بات میں رہتا ہے کہ بھئی تراویح تو پڑھنی ہے تجھے، اب یہاں پر بھی تو قرآن مکمل ہو رہا ہے، تیری دونوں سنت پوری، تراویح بھی تو پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ اب اس یہاں پر ایسی جگہوں پر عموماً ہمارا من لگنے لگ جاتا ہے جہاں جلد سے جلد تراویح مکمل نہیں، اس کی کوشش ہو۔ بلکہ ہم اگر یہاں پر تو الحمدللہ اچھے لوگ یہاں جڑے ہوئے ہوں گے، اگر ہماری استطاعت ہو، ہمارے اندر ہمارا یہ بس چل سکتا ہو، ہماری انڈر میں کوئی مسجد، ہماری ماتحتی میں کوئی مسجد چلتی ہو یا ہم کہیں کے نگراں ذمہ دار ہو، تو کوشش کریں کہ حفاظ کرام جو بھی آپ کے یہاں سناتے ہوں یا سنانے آئیں، ان سے یہ ریکویسٹ اور درخواست بھی کرے کہ بھائی آرام سے پڑھیے، کسی بات کی جلدی نہیں۔ قرآن کو آرام سے سن کر، آرام سے پڑھنے کے اعتبار سے مصلیان کرام کو بھی تیار کرنا، لوگوں کو بھی اس طرح متوجہ کرنا، اس کے لیے علماء کرام کو الگ سے بات کرنے لگانا، جو بھی آپ سے بن پڑے، جو طریقہ میسر ہو، قرآن کی عظمت و اہمیت کو بتائے۔ کیونکہ دیکھو میرے محترم ناظرین، اس ماہ مبارک کو قرآن سے گہری مناسبت ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اس مبارک مہینے کو اللہ کے کلام سے بہت گہری مناسبت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ نے آسمانی جتنے کلام اتارے، ان تمام کلاموں کو اللہ نے اس ماہ مبارک میں اتارا ہے۔ کہ کیا گہری مناسبت ہو، کوئی 30 رمضان کو، کوئی 21ویں کو، کوئی 27ویں کو، کوئی 23، الگ الگ دنوں میں جتنے صحیفے اترے، جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں، بیشتر کتابیں اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام اس ماہ مبارک میں اتری۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، تو اس مہینے کو قرآن پاک سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ اسی لیے تراویح کی ایک عظیم سنت ہے کہ تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک بھی سنا جائے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اس کے لیے کوشش ہو کہ آسانی، اچھے سے اچھی تلاوت جہاں ہو رہی ہو وہاں پر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام۔ ایسے ہی اپنے گھر کے مستورات کے تعلق سے، اپنے گھر کی جتنی عورتیں، مائیں بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، ان کے بارے میں اس بات کی فکر کریں۔ عموماً عورتوں میں یہ مزاج ہوتا ہے، چونکہ وہ گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی، وہ اکیلے تنہا پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو ان میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ سہولت پسندی ہوتی ہے، بہت آرام سے پڑھنے کا مزاج ہو جاتا ہے، اور ترویحہ کا جو اصل معنی ہے عورتیں ہی پورا کر دیتی ہیں اسے، کہ اتنا زیادہ آرام کر لیتی ہیں کہ وہ ترویحہ سے بڑھ کر وہ تریویحہ ہو جاتا ہے، کہ اور زیادہ اس میں مبالغہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش ہو کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس بارے میں فہمائش ہو، سمجھانا ہو، اور ان کی بھی تراویح کا جو ہے، ہم بار بار اس کے بارے میں ذرا بات چیت گھر کے اندر، دیکھو گھر کے اندر بات چیت کی بات آئی تو ایک بات اور ذہن میں آئی کہ رمضان المبارک کے اندر ہم سب اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں
کہ 2-3 معمولات ایسے ہیں جو ہمارے گھر میں اجتماعی طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اجتماعی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک قبیلہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور دین کی نسبت پر مل کر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کو یہ مجلس اتنی زیادہ پسند اور محبوب ہوتی ہے کہ اللہ کے جو آدمی اگر اپنی دنیا کی ضرورت سے بھی آ کر اس مجلس میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بدبخت نہیں رکھتے، بلکہ اسے بھی سعادت مندوں میں شامل کر لیتے۔ لا یشقى جلیسہم، حدیث کے الفاظ کہ وہاں بیٹھنے والا، اپنی ضرورت سے بھی بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی نامراد نہیں کریں گے، اس کی بھی مراد کو پورا کر۔ تو اللہ کو ذکر کی مجلسیں اتنی زیادہ پسند ہے، بلکہ مولانا اسد صاحب کا شعر بھی ہے، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ کہ آسمان کے لیے حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ ذکر کی مجلسیں آسمان والوں کے لیے ایسی ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے ہیں، کہ جس طرح ہمارے لیے کالے آسمان پر ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح آسمان والوں کے لیے کالی زمین کے اوپر دعوت والے لوگ بالکل اس ستارے کی طرح ہیں۔ اس کے لیے اس بارے میں فکر ہو، کوشش ہو کہ ہم لوگ اپنے دو چیزوں کا میں معمول بولنا چاہ رہا تھا، اجتماعی طور پہ ہو، ایک تو سحری ہو اور ایک افطار ہو۔ کہ سحری کا جو عمل ہے یہ ظاہر سی بات ہے سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ہاں انسان یہ چاہے کہ میں رات میں ہی کھا کر سو جاؤں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، سحری کی بڑی سنت اس سے چھوٹ رہی ہوتی ہے، اور سحری کی نیت سحری میں کرنا یہ بھی مناسب عمل ہے۔ آج کل جو ہم لوگوں میں ایک دعا رائج ہو چکی ہے کہ عموماً لوگ جو دعا کرتے ہیں سحری کی دعا، سحری کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کا روزہ رکھنے کی اور کل کے لیے، آئندہ کل کے لیے۔ تو یہ جو نیت ہے، یہ جو دعا ہے، اس کا تعلق رات سے ہے کہ انسان آج رات نیت کرے گا تو کل کا روزہ رکھنے کی نیت جب کرے گا تو یہ دعا پڑھے گا۔ لیکن عموماً ہم لوگ جو سحری کھانے کی الحمدللہ ہمارے یہاں بہت اچھا معمول ہے اور ہر ایک کے گھر میں ضرور کھائی جاتی ہے، تو اس سحری کے وقت میں جو ہم لوگ نیت کر رہے ہیں اس میں غدن نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو آج ہی روزہ رکھ رہے ہیں، آج صبح ہو چکی ہے اور ہم لوگ وہ روزہ پکڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آج ہی کا روزہ ہے، اس لیے یہ دعا بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ سحری ہمارے گھر میں ایسی ہو کہ اجتماعی طور پر ہر گھر کا، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو ایک مرتبہ بیٹھ کر آج ہم لوگ رات میں نہیں تو کل صبح ایک مجلس لیں اور مشورہ کریں کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر سحری کا، جیسے مثال کے طور پہ اگر سحری کا آخری وقت 5:40 ہے تو اب 5:40 میں آخری وقت ہے تو بہت کھانے کے لیے 15 منٹ چاہیے، 20 منٹ چاہیے، پکانے والوں کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، کل ملا جلا کے 5 بجے اٹھنے کا ایک بات طے کریں اور تھوڑا اس وقت کو اور 20 منٹ اس کے اندر بڑھا لیں کہ نہیں 5 بجے تو اپنی ضرورت کے لیے اٹھنا تھا، 20 منٹ پہلے سارے گھر والے اٹھ جائیں، یعنی 4:40 پر سارے گھر والے اٹھ جائیں تاکہ سب کے سب وضو کر کے سب اجتماعی طور پر اپنے اپنے تہجد میں اور دعاؤں میں لگ جائیں۔ کہ بنانے والے بنانے میں بھی لگے ہیں لیکن نماز پڑھ کے لگے ہیں، ایسی کھانے والے کھانے بھی آ رہے ہیں لیکن نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، کہ کتنا پیارا معمول ہوگا کہ گھر کے بڑے بوڑھے سب کے سب جب ایک وقت میں اپنے اپنے مصلے پر اللہ سے لو لگا رہے ہوں گے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی بیچ بات میں کہ آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اس میں سے تیسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ و زاری میں اور آپ کا اللہ سے لو لگانے میں اور اللہ سے تنہائی کے اس میں جو معمولات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو ایسی ہمارا بھی سحری کے راستے سے ہماری تہجد ہو، تہجد کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو، پورا گھر ایک وقت میں مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ جب یہ عمل میں لگے گا، یقینی طور پہ اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو اس گھر کے اوپر رشک ہو رہا ہوگا۔ ایسے ہی افطار کے وقت میں بھی اس بات کا اہتمام کہ افطار کا جو بھی وقت ہو اس سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے سارے پکوان پک چکے ہوں، ہماری ساری تیاریاں مکمل ہو چکی۔ عموماً اس وقت میں ہم عورتوں کا حق مارتے ہیں، ہاں یہ بات دیکھو کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہم عورتوں کا حق مارتے ہیں کہ انہیں کام دھام کے اندر اور انہیں الگ الگ پکوان کے بنانے میں اس طرح الجھا دیتے ہیں کہ وہ بیچاری چاہتی بھی ہیں دعا کرنا مگر انہیں وقت نہیں ملتا۔
اس کے لیے ایک مشورہ، ایک بات طے ہو گھر کے اندر، ایک وقت، نظام الاوقات بنے، ایک ٹائم ٹیبل ہو کہ نہیں دیکھو اس وقت سے اس وقت میں جو بنانا ہے وہ چیز بنا کر تیار کرنے کی فکر ہو، اور اتنی دیر 10 منٹ 15 منٹ، بہت لمبا ٹائم نہیں، 10-15 منٹ پہلے کا یہ طے کرے کہ تمام گھر کے افراد دسترخوان پر بیٹھ چکے ہوں گے۔ اس طریقے سے ہماری افطاری ہو کہ اجتماعی دعا ہو یا انفرادی دعا ہو، ہر ایک اللہ کے سامنے مانگ رہا ہو، یا واسع الفضل اغفر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے آتا ہے کہ آپ رمضان میں بکثرت یہ دعا کہا کرتے تھے، یا واسع الفضل اغفر لی۔ اسی طرح اللہم ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین، اور بھی بہت ساری دعا ہے کہ مغفرت بھی مانگتے تھے، رحمت بھی مانگتے تھے، آگ سے آزادی اور آگ سے خلاصی کی بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح یا واسع الفضل اغفر لی بھی ہے، اور بھی بے شمار دعا، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے لیے اس بات کی بھی فکر ہو کہ اجتماعی طور پر سحری ہو، افطاری ہو، ہم لوگ اس کے اندر اپنے معمولات، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے بھی لو لگائے، اللہ سے بھی کچھ مانگے، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس طریقے سے رمضان گزارنا۔ اسی طرح رمضان کے اندر ایک بڑی عبادت آتی ہے، اعتکاف کی عبادت آتی ہے، ہاں، کہ ایک وقت آتا ہے اعتکاف کا، اس کے بارے میں بھی کوشش ہو، ہم سب کا ارادہ ہو، عزم ہو کہ اعتکاف کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنا وقت نکالے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ نے سارا وقت ہمیں کمانے دھمانے کے لیے آزاد کیا ہوا ہے اور چھوڑا ہوا ہے، ذرا ایک 10 دن کی بات ہے، صرف 10 دن کی بات ہے کہ 10 دن اپنے سال بھر میں سے ہمیں نکالنے کا ہے، اور یہ ایسا معمولی عمل نہیں ہے۔ ہاں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں مواظبت اور پابندی فرماتے تھے۔ آپ نے ہر سال رکھا ہے، ہر سال اعتکاف کیا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخیر کے 10 سال جو ہے یہ ہر سال کے رمضان میں بڑی پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا، بلکہ اس میں سے پہلے سال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے سال، ہجرت کے پہلے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف کیا، مطلب پورے مہینے کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر اس کے بعد اعتکاف کے خیمے سے، ترکی خیمہ روایت کے الفاظ آتے ہیں کہ ترکی خیمے سے باہر نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس میں نہیں ملی، تو اب میں دوسرے عشرے کا یعنی 11 سے 20 کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں۔ پھر 11 سے 20 کا اعتکاف کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنا چہرہ مبارک نکال کر لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے اس میں نہیں پایا، اب میں تیسرے عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ پھر روایت میں راوی نے لکھا ہے کہ تیسرے عشرے کے اعتکاف میں ہم سب شامل ہوئے تھے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب قدر کی بتائی ہوئی علامتیں تھیں وہ تمام علامتیں تیسرے عشرے کے اندر پائی۔ اور اس کے علاوہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تیسرے عشرے کا اعتکاف بالکل پابندی سے کیا ہے۔ صرف فتح مکہ کے موقع پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی وجہ سے اس بیچ میں اعتکاف نہیں کیا تھا، لیکن اس کی بھی اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی۔ ایک روایت ہے قضا کی، اور ایک روایت ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آئندہ سال وفات کا ہے، اس لیے آپ اپنے اعمال میں کثرت کرنے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے 20 دن کا اعتکاف کر رہے تھے۔ تو دونوں الگ الگ روایتیں ہیں، جو بھی بہرحال صحیح ہو، لیکن ہمارا ذمہ فرض یہ ہوتا ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ذرا اپنے سال بھر کے دن کا موازنہ کریں، اور اس 10 دن کو ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ کہاں ہمارا سال بھر ہماری اپنی مشغولی، اپنے کام دھندے، اپنی ضرورتیں، اپنی الجھنیں، اپنے مصائب، اپنے مسائل، کیا کچھ نہیں ہم لوگ کرنے کے لیے الجھے ہوئے رہتے ہیں، پڑے ہوئے رہتے، لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ سارا جھمیلا آج 10 دن گزار دینے کے بعد پھر ہمارے ہی سر پڑنے والا ہے، تو کیوں نہ ذرا وقت نکال کر ہم اللہ کے لیے 20ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تلک 10 دن کا وقت اللہ کے گھر میں پڑ جائے۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا بہت بڑے بڑے فضائل کو پاتا ہے، جس میں سب سے پہلا فضیلت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے بولو؟ سب سے پہلی چیز گناہ کے لیے گناہ کا ماحول ہے۔ گناہ بنا ماحول کے جنم نہیں لیتا، گناہ کے لیے گناہ کا ماحول، جیسے مثال کے طور پہ آج سب سے زیادہ گناہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ تنہائی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ تنہا ہوتا ہے تو گناہ میں لگتا ہے، یہ گناہ کا ماحول ہے اس کے پاس۔ گناہ کیا اس کے لیے اس کے پاس آلہ ہے، گناہ کا، گناہ کرنے کا ایک راستہ ہے، تو گناہ کے لیے گناہ کا ماحول ضروری ہے۔ اور جب یہ مسجد میں پڑھ جائے گا اللہ کا بندہ، تو مسجد میں پڑھنے کی وجہ سے اسے گناہ کا ماحول میسر نہیں ہوگا، موبائل چھوڑ کر، سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی فکر۔ تو
تو اعتکاف کرنے والا بڑی بڑی رحمتیں پاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں اعتکاف والا کرنے والا بالکل اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے اللہ کے در پر آ کے وہ پڑ گیا ہے۔ جس طرح ایک فقیر ایک غریب کو اپنے آقا سے ایک امید ہوتی ہے، آس ہوتی ہے، وہ اسی دروازے پر پڑا ہوتا ہے غلام، اسی طرح اللہ کا یہ بندہ اللہ کے در پر آ کے پڑ جائے، یہ اس کا فرض ہے۔ اعتکاف کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ بلکہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں پہلے پارے کے آخر کے صفحات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ہے اعتکاف والوں کی فضائل میں بیان۔ دیکھو اعتکاف یہ ایسی عبادت ہے، یہ اسی امت میں فرض نہیں ہوئی بلکہ یہ پہلے کی امتوں میں بھی تھی۔ پہلے کی امتوں میں بھی الگ الگ طریقے سے یہ اعتکاف کی عبادت فرض تھی اور کی جاتی تھی، اسی طرح اس امت کے اندر بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اپنے گھر کو یعنی حرم مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جیسے برگزیدہ انبیاء کو یہ حکم دیا کہ اس گھر کو پاک صاف کرے، اس لیے تاکہ یہاں پر طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے یہاں پر اپنی عبادتوں میں وقت لگائیں۔ کہ اعتکاف کرنے والوں کی کیا فضیلت ہوگی، اس سے اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اور پابندی اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جیسے برگزیدہ انبیاء کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کی صفائی کا حکم، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کی صفائی کا حکم، بیت اللہ کی صفائی کا حکم، یہ ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں اعتکاف کی فضیلت میں کہ مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنا تھوڑا سا وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کہ بہت بڑی اس کے اندر ایک اور بہت بڑے فائدے کی چیز جو ہے وہ شب قدر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہت سارے اس کے اندر شب قدر کے تعین کے بارے میں بے شمار اختلافات یقینی طور پر ہے، لیکن اکثر جو جمہور کا قول ہے وہ اسی رمضان کے آخری عشرے کی طاقراتوں کا، یہ جمہور کا قول ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء اس پر متفق ہیں۔ اس کے لیے کوشش ہو کہ یہ اعتکاف کے بہانے سے انسان اس رات کو پا لیتا ہے جس رات کے تعلق سے پوری ایک سورت اتری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بے شمار اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث پاک کے الفاظ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر اس نے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر لی، شب قدر میں عبادت کر لی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کے ذریعے سے ہم اس فضیلت کے مستحق اور حقدار ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ابھی سے عزم ہوگا، ارادہ ہوگا، تبھی ترتیب بنے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 18ویں روزے کو 19ویں روزے کو جہاں اعتکاف کی بات چلی تب ہم اچانک نیند سے بیدار ہوں اور تب ہم اس کی فکر کرنے کی شروعات کریں گے، تو یقینی طور پر مایوسی ہاتھ آئے گی اور شیطان اپنی الجھنوں کے اندر ایسا الجھا دے گا کہ انسان بس ضرورتوں میں ہی وہ الجھا رہ جائے گا اور اعتکاف کا وقت نکل جائے گا۔ سنت اعتکاف بھی بہت سی جگہوں پر چلتا ہے، بہت سی مسجدوں میں لوگ 3 دن بھی بیٹھتے، 4 دن بھی بیٹھتے، 5 دن یقینی طور پہ بیٹھے ہیں، کسی کو منع نہیں ہے، لیکن واجب اعتکاف کا اپنا ایک الگ۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس اعتکاف کے بارے میں پابندی تھی، اس عظمت کو، اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے امام ظاہری فرماتے ہیں، امام بخاری نے جو روایت اعتکاف کے بارے میں لائی ہے وہ امام ظاہری کے واسطے سے لائی ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ اتنا بڑا عمل اور لوگوں نے اتنا ہلکا پن لے لیا ہے کہ واجب علی الکفایہ سمجھ کے کسی علاقہ، بہت سی جگہ ماحول ایسا عجیب بن چکا ہے ہمارے زمانے میں، اس زمانے کا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے زمانے میں تو عجیب حال یہ ہو گیا کہ کتنی مسجدوں کی کارگزاری ایسی آتی ہے کہ لوگ اپنے علاقے کے کسی گئے گزرے انسان کو پیسے دے کر یہ کچھ اس کی ضرورتیں پوری کر کے یا اسے سمجھا بجھا کر مسجد میں لا کر بٹھاتے ہیں تاکہ ہم اس واجب علی الکفایہ کے وبال سے بچ سکیں۔ اس نسبت میں اسے لا کر بٹھاتے ہیں اور زبردستی اس کو اپنے اعتکاف کرواتے ہیں۔ پھر جو اعتکاف کی شرائط ہیں، جو اس کے آداب و اصول وہ ہے، ظاہر سی بات ہے پورے نہیں ہو پاتے، پھر پورا کا پورا علاقہ اس گناہ کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوشش ہو، مرد حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ ابھی سے اپنی ترتیب بنائے، ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے اعتبار سے، ماؤں بہنوں کے لیے بھی بڑا آسان کام ہے کہ گھر کے کسی بھی ایک کونے میں ایک ایک جگہ پر اپنے اعتکاف کے لیے معتکف بنائے، اپنے لیے ایک جگہ منتخب کریں کہ میں یہاں پر ہی صبح شام گزارا کروں گی اور یہیں پر اپنی نماز روزہ سب کیا کروں گی۔ اس طریقے سے معتکف بنا لے۔ کوئی بہت لمبے چوڑے مسائل نہیں ہے، کوئی بہت پیچیدہ مسئلے نہیں ہے اس کے اندر، ضرورت کے لیے جہاں جانا ہے یقینی طور پہ جا سکتے ہیں، اپنے
رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، کھانا پینا کھانے کے اعتبار سے، لیکن کوشش اس بات کی ہو کہ دنیاوی بات چیت سے اور بہت زیادہ اپنے معاملات میں الجھنے سے اس میں بچیں۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ دنیاوی کاروبار کے مسائل مسجد کے اندر بیٹھ کے حل نہ کریں۔ تو اعتکاف کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ مفتیان کرام سے الگ الگ انداز میں معلوم کر سکتے ہیں آپ، لیکن ہمارا خاص طور پہ آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سے ہمارا نصب العین و ہدف ہو کہ رمضان میں رہی صحیح کسر کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہی ایک موقع رکھا ہے، اعتکاف کا موقع۔ ہاں، کہ جو کمی زیادتی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے 10 دن 20 دن ابھی شروعات ہوتی ہے تو بڑا جذبہ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جذبہ سرد پڑتا چلا جاتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہونے لگ جاتی ہے، تو دوبارہ اسے ریفریش کرنے کے، رینیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ تو بڑی بڑی عبادتوں کے اندر روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، زکوٰۃ ہے، جو یہ ساری چیزیں رمضان المبارک سے جڑی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ جو بھی بتایا گیا، جو کہا گیا، اس کے اعتبار سے ہمیں وقت گزارنے کی فکر کرنا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، معمولات اللہ والوں کے دیکھیں گے تو ہمیں تعجب ہوگا۔ ہاں، مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول لکھا۔ میں تو پہلے سمجھتا تھا کہ یہ ان واقعات میں سے جو بس یوں ہی بتائے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس پر شک ہوتا ہے، لیکن اپنے آنکھوں سے جب میں نے مناقب امام اعظم میں پڑھا تو مجھے تعجب ہوا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ٹھکانہ یختم القرآن ختمتاً 73 و 60، کہ 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور 63 قرآن کریم کا ان کا معمول یہ تھا کہ پورے دن میں ایک قرآن، پوری رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اور ہر 10 دن میں تراویح میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، یعنی روزانہ تراویح میں 3 پارہ بھی تلاوت کرے تو 10 دن میں ایک دن مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے پورے رمضان میں 63 قرآن کریم، اللہ اکبر۔ میں اور آپ تو صرف شک اور شبے میں ہی پڑے رہ جائیں گے، عمل کب آئے گا؟ عمل کر کے تو دیکھیں، 63 نہیں تو 3 تو صحیح۔ ہم اس کی کوشش کریں، ہم اس کی فکر کریں، ایک معمول بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں، ہمارا ایک شیڈول ہو، اور جو بتایا گیا سحری اور افطاری کے اندر گھریلو اعتبار سے پورا گھرانہ ایک جگہ جمع ہو۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اجتماعیت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اتحاد کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے لیے اس بات کی بھی کوشش ہو کہ یہ عمل اسی طریقے سے انجام دیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے تعلق سے بھی، اگر آپ کا سال نہیں بھی پورا ہوا ہے، آپ نے ابھی جلدی ہی اپنی زکوٰۃ بہت ساری کسی جگہ نکالی ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالیں، کیونکہ یہاں کا ادا کیا ہوا آپ کے سال بھر ادا کیے ہوئے کے مقابلے میں اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اپنے عبید بھائی السلام جی علیکم۔ میں وعلیکم السلام۔ آن دی بہاف آف آل اور ممبرز جو کیپسول اکیڈمی سے جڑے ہیں، مفتی عارض قاسمی صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں۔ بہت ہی اطمینان سے، بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے اپنی بات رکھی ہے، اور اتنا کم وقت میں آپ نے ماشاءاللہ رمضان کے پورے جتنے ممکنات ہیں، جو ہمارے لیے احتیاط کرنا ہے، جو ضروریات ہیں، جو سنتیں ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی مفتی صاحب۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے پورے کیپسول اکیڈمی ممبرز آپ کے حق میں خوب رمضان میں دعا کریں گے۔ میں تمام کی طرف سے دوبارہ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔